ابھی تک ہم جو سوالات کرتے رہے اور جو سمجھتے رہے وہ اس حوالے سے تھا کہ بچہ اور جو باپ ہے یا جو نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہے ان کی ملاقات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا فہد احمد صدیقی صاحب سے کہ ایک بچہ جو ہے وہ پہلے اپنے ددیال اور ننیال دونوں میں جتنے بھی ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ فلی کنیکٹڈ ہوتا تھا. دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، لیکن جب یہ سپریشن ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ کسٹوڈیل پیرنٹ کے پاس چلا جاتا ہے، اور جو نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہے اس کی طرف سے جو اس کا فیملی ٹری ہوتا ہے ان سے بالکل کٹ جاتا ہے. تو ہمارا قانون کیا ان ریلیشن شپس کے حوالے سے کیا کہتا ہے کہ جو نان کسٹوڈیل پیرنٹ سے جو تعلق رکھتے ہیں کہ وہ بچہ ان سے کیا ملاقات رکھنے کا حق رکھتا ہے تاکہ اس کو جب وہ بڑا ہو تو وہ اپنے ریلیشنز کو پہچان سکے؟ اس کے بارے میں ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے سر، یہ مسئلہ سارا پریکٹس کا ہے، فالٹی پریکٹس کا ہے. چونکہ ہماری کورٹس موسٹلی سول کورٹس کے ججز ہی فیملی جورسڈکشن میں آتے ہیں. اب اس سلسلے میں جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو ایک کورٹ ہے مثلا سول جورسڈکشن ہے اس کی علیحدہ ڈائمینشنز ہیں، کرمنل کورٹس ہیں ان کے علیحدہ ڈائمینشنز ہیں، میجسٹریلیل کورٹس ہیں ان کے علیحدہ ڈائمینشنز ہیں. سائملٹینیسلی جو فیملی کورٹ ہے اس کی ڈائمینشنز بالکل علیحدہ ہیں. فیملی کورٹ ایکچولی کورٹ نہیں ہے، یہ پنچایتی عدالت ہے، پنچایت ہے بیسکلی، جس میں بچے کی فلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پنچایتی جج صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے ڈیسیژن لینا ہے. کوسی پیرنٹل جورسڈکشن ہے، اور جب کوسی پیرنٹل جورسڈکشن ایکسرسائز کرتی ہے کورٹ تو لوکس پیرنٹس کے طور پہ وہ بیٹھتی ہے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ جب آپ ایک لکیر پہ لکیر پیٹتے چلے جا رہے ہیں، جو پچھلے 15 سال سے آرڈرز آپ کے اسٹینوز کے لیپ ٹاپس میں یا کمپیوٹرز میں سیو ہیں، سوائے صرف نام پتہ چینج کرتے ہیں اور اب وہ آرڈر پاس کر دیتے ہیں، یہ ان کی وجہ سے ڈیفیکٹ آ رہا ہے. دیکھیے لاء کی ایک بنیادی پرووین کارڈینل پرنسپل ہے، اور وہ پرنسپل سیکشن 24A آف دی جنرل کلازز ایکٹ میں کیٹیگوریکلی مینشنڈ ہے، اور اس کے تحت ایوری اتھارٹی میڈ بی اے جوڈیشل اتھارٹی، میڈ بی این ایگزیکٹو اتھارٹی، میڈ بی اے لیجسلیٹو اتھارٹی، ایوری اتھارٹی جو بھی آرڈر پاس کرے گی وائل ڈٹرمننگ اور ایڈجوڈیکیٹنگ سول رائٹس آف دا پارٹیز، تو وہ ریزنز دے گی، جسٹیفیکیشن دے گی، لاجک دے گی. آپ دیکھیے کہ سیکشن 12 کا جتنے کورٹس ہمارے آرڈرز پاس کرتے ہیں، چاہے وہ کراچیوں میں ہوں، چاہے وہ سندھ میں ہوں، چاہے وہ لاہور میں ہوں، KPK میں ہوں، بلوچستان میں ہوں، ایون گلگت بلتستان میں ہوں گے، تو وہ ایک ٹیمپلیٹ آرڈر پاس کرتے ہیں. جی ایٹ دس جنکچر دس ایپلیکیشن از پری میچور، انٹرم کسٹڈی آپ مانگتے ہیں، دس ایپلیکیشن از پری میچور. However, to avoid estrangement with the father, the child is allowed 2 hours visitation once or twice in a month starting from 12 AM to 2 PM, and that shall be done within the court premises. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ قانون تو آپ کو باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ جسٹیفیکیشن، لاجک اور ریزننگ میں کہاں پہ ہماری کورٹس اس رول کو فالو کرتی ہیں، جس میں وہ جب 2 گھنٹے کی ملاقات دے رہی ہیں تو اس کی ریزننگ ڈیفائن کریں، اس کی ریزننگ بتائیں کہ یہ کیوں 2 گھنٹے کی ملاقات ہونی چاہیے، یا یہ وینیو آف وزیٹیشن کورٹ پریمس ہونا چاہیے، اس کی کیا وجہ ہے، یا وہ جب میک ڈونلڈ یا کہیں باہر دیتی ہیں تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دیں. ہاؤ ایور ایسا کوئی نہ جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے، نہ ہماری سپیریئر کورٹس ان کو کنسیڈر کرتی ہیں. جو پرنسپلز آف نیچرل جسٹس ہیں، جو پرنسپلز آف فیئرنیس ہیں، جو آپ کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 10A بھرا پڑا اس چیز سے کہ جی آپ فیئر ٹرائل کا موقع دیں گے، یہ اس کی شیئر وائلیشن ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اب اسی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے 2002 میں قانون میں امینڈمنٹ ہوئی، اور انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ سیکشن انٹروڈیوس کیا لاء میں، جس کے تحت وزیٹیشن رائٹس آر گرانٹیڈ ٹو دی پیرنٹس، نان کسٹوڈیل پیرنٹس کا ذکر ہے، اور اس میں وہ پیرنٹ نہیں ہے، پیرنٹس ہے. اور ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ یہ جو نان کسٹوڈیل پیرنٹس ہیں اس میں آپ کی تمام ددیالی یعنی آپ کے دادا دادی انکلوڈیڈ ہیں. اب مسئلہ یہ چونکہ اس کے اوپر جورسپروڈنس ابھی تک ڈیولپ نہیں کر سکے، کوئی سلیبس اس کے اوپر جوڈیشل اکیڈمیز کانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکیں، اس کی وجہ سے ہماری جو کورس ہیں انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی. اب سول لاء میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ ایک پٹیشن فائل کرتے ہیں تو اس میں صرف وہ جو پٹیشنر اور جو رسپونڈنٹس ہیں دے آر دا پارٹیز، کوئی اسٹرینجر اس پٹیشن میں انوالو نہیں ہو سکتا. تو چونکہ دادا دادی، پھوپھیاں، سارے چاچے مامے جو ہیں، چاچے تائے جو ہیں، یہ دے آر بینگ کنسیڈرڈ ایز اسٹرینجر ٹو دا لیٹیگیشن. بہت عرصہ تو پہلے ان کی ملاقات ہی نہیں ہوتی تھی. جب باپ کو 2 گھنٹے کی ملاقات دے رہے ہیں تو بعد میں کم سے کم دادا دادی کو بھی الاؤ کر دیں کہ ملاقات کر دیں، لیکن نہیں، آپ اس کے لیے ایک علیحدہ سے اپلیکیشن دیں گے، پھر وہ کیس چلے گا، پھر وہ جوابات آئیں گے، اس کے بعد جج صاحب اگر مناسب سمجھیں گے تو وہ 2 گھنٹے کی ملاقات جو باپ کو الاؤ کی گئی ہے اس میں ہی دادا دادی کو بھی ملاقات دے دیں گے.
اب ہونا یہ چاہیے جو میں سمجھتا ہوں یا جو کانسیپٹ میں ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں یا ایجیٹیٹ کر رہا ہوں کورٹس کے سامنے کہ آپ اس بچے کو اس کی پوری پیٹرنل سائڈ سے کاٹ رہے ہیں, تقسیم کر دیا آپ نے اس بچے کو. اس بچے کی زندگی میں نہ دادا دادی کا کوئی رول ہے, نہ چاچا چاچیوں کا کوئی رول ہے, نہ تائیوں کا رول ہے, نہ کزنس کا کوئی رول ہے, نہ اسے یہ پتہ کہ میری اماں کی جب ابا سے لڑائی ہوئی تھی تو میرے فلانے چاچا حیات تھے, وہ اب کدھر گئے انہیں نہیں پتہ. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ بچے کی جب ویلفیئر ڈٹرمن کریں تو صرف اس کی فائنانشیل ویلفیئر کے اوپر فوکس نہ کیجیے, خدا را اس بچے کی سوشل ویلفیئر کو بھی کنسیڈر کیجیے. اس بچے کو ایکسیس دیجیے اپنے نان کسٹوڈیل سائڈ آف پیرنٹس کے گھر پہ, اور وہ اوور نائٹ ایکسیس دیں جہاں پہ بچے 6 سال پلس ہیں. ابھی تو ایک ججمنٹ آ گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی, آئی تھنک 2018 MLD 1592 لاہور, اس میں لاہور ہائی کورٹ نے ہولڈ کیا کہ جو بچے 6 سال سے پلس ہیں انہیں گھر کی ملاقات ہونی چاہیے, انہیں کورٹ میں بلانا ہی نہیں چاہیے. اور جہاں تک ایٹ ہوم وزیٹیشن رائٹس کی بات کروں, یہ اوور نائٹ کو اگر نکال دیں تو اس پہ ڈویژن بینچ آف دی بلوچستان ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے PLD 2018 کوئٹہ 44, جس میں 3.5 سال کی بچی کو انہوں نے الاؤ کیا کہ آپ ایک اینول اسکیجول لیں اور اپنے والد سے اپنے گھر پہ جا کے ملاقات کریں. دیکھیے 6, 7, 8 گھنٹے کے لیے جب آپ بچے کو الاؤ کرتے ہیں, باپ کے گھر تو صرف باپ نے تو نہیں ملنا, اس بچے کے ساتھ پوری پیٹرنل سائڈ انٹریکٹ کرتی ہے. وہ ممکن نہیں ہے کورٹ پریمیسز کی ملاقات میں. فار ہیون سیک اس ویلفیئر آف مائنر کے کانسیپٹ کو کسٹڈی سے آگے ایکسپینڈ کیجیے جو ضرورت ہے وقت کی. ابھی کراچی ہائی کورٹ کی ایک لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے 2019 آئی تھنک MLD 804 کراچی, جس میں انہوں نے ہولڈ کیا کہ یہ صرف وزیٹیشن رائٹس آف دا فادر نہیں ہیں, یہ وزیٹیشن رائٹس آف دا فادر انکلوڈ دی رائٹس آف وزیٹیشن آف دا مائنر بھی ہیں. اسی طرح ایک ججمنٹ کراچی ہائی کورٹ کی ہی ہے جس میں آئی تھنک NLR 2006 ہے یا 2000 کون سی وہ UC 666 ہے, اس میں کراچی ہائی کورٹ نے ہولڈ کیا کہ اٹ از کروئل کہ اگر وہ بچے کو آپ 6 دن تک باپ سے دور رکھتے ہیں, اٹ از کنسیڈرڈ کروئلٹی. ویئرز ہماری پریکٹس جو کورٹس کی ہیں, جو جوڈیشل پریکٹس ہے یا جو جوڈیشل ڈیسیژن میکنگ ہماری جو انیشل جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے, وہ اس چیز کو کنسیڈر ہی نہیں کرتی. 2 گھنٹے اور ضائع کر دیا آپ نے, اس بچے کی بانڈنگ توڑ دی, اس بچے کا آپ نے. اب مزے کی بات دیکھیے کہ آپ اپنے بچے کو ترکے میں سے محروم نہیں کر سکتے. اگر باپ دوسری شادی کر لیتا ہے اور جو کہ اس نے کرنی ہے لامحالہ جب آپ کی سپریشن ہوگی فرسٹ اسپاؤس سے, تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس بچے کو, چونکہ آپ کی وائف سے ڈیورس ہو گیا تو اسے ترکے سے محروم کر دیں. باقاعدہ ایک سیٹ آف پرنسپل, سیٹ آف لاز ہیں جو اس بچے کو حق دلانے کے لیے ایجیٹیٹ کریں گے, آپ سے کنٹیسٹ کریں گے. آپ اس بچے کو محروم بھی نہیں کر سکتے ترکے سے. آپ نے اس بچے کو جب وہ ترکے سے محروم نہیں ہو سکتا تو وہ پیار سے محروم کیوں ہے؟ میرا سوال تو اس عدلیہ سے صرف اتنا ہے جناب کہ جب آپ اس بچے کو آنکھ نہیں کر سکتے, جب آپ اس بچے کو ترکے سے محروم نہیں کر سکتے, تو باپ کی زندگی میں اسے باپ کی شفقت سے کیوں محروم کر رہے ہیں؟ کیوں محروم کر رہے ہیں اس بچے کو اپنے ددیال کی محبت سے جو اس کا بنیادی فطری حق ہے؟ کہاں پہ کورٹ آپ کے لاء میں یہ پروویژن ہے کہ جی جیسی ڈیورس یا سپریشن ہو تو باپ کو آپ ایک کرمنل, ایک پرسن نان گریٹا کنسیڈر کر لیں؟ 26 لاز ہیں, 26 رائٹس ہیں جو ایک کرمنل کو اویلیبل ہیں. نان کسٹوڈیل فادر کو کتنے رائٹس ہیں؟ میرا سوال یہ ہے. وہ اپنے بچے سے ملاقات ہی نہیں کر سکتا اپنے گھر پہ. اگر میں ایز اے فادر کسٹڈی سرنڈر کر دیتا ہوں ماں کی فیور میں, اس کے باوجود کورٹس ریلکٹنٹ ہیں, مجھ سے کہا جاتا ہے کہ جناب ماں سے پوچھ لیں, جو اجازت وہ دیتی ہے ان سے آپ فلیکسیبلٹی کو شو. ابھی بہت ریسنٹلی مجھے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحبہ کراچی ایسٹ میں پیش ہونے کا اتفاق ہوا ہے, اور اس میں مجھے آنریبل کورٹ جو ہے تمام میرے آرگومنٹ سننے کے بعد مجھے سجیسٹ کریں گے جی مخالف وکیل صاحب کھڑے ہیں, ان سے پوچھ لیں آپ یہ جو آپ کو وزیٹیشن الاؤ کرتی ہیں وہ لے لیں. میں بھکاری ہوں, میں بھیک مانگ رہا ہوں کورٹ سے. ایک نان کسٹوڈیل فادر جب اپنے بچے سے ایکسیس مانگ رہا ہے تو کیا وہ بھیک مانگ رہا ہے کورٹ سے؟ وہ تو لاء کی بات کر رہا ہے, قانون کی بات کر رہا ہے, شریعت کی بات کر رہا ہے, اسے وہ ایکسیس دیں. بدقسمتی کی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب کورٹس ہماری خرچہ لگاتی ہیں تب تو باپ سے نہیں پوچھا جاتا کتنا خرچہ لگایا جائے, لیکن جب وزیٹیشن کی باری آتی ہے تو آپ ماں سے پوچھ لیں. اور جی اگر ماں سے ہی پوچھنا تو جناب آپ کے پاس ہم کیا لینے آئے ہیں؟ میں ماں سے ہی کہہ لیتے ڈائریکٹ, وہ تو نہیں دے رہی ہو تو آپ کے ساتھ ڈیگز ڈرون ہے اور لیٹیگیشن ہے, وار آف ایگو بھی چل رہی ہے. سارے کا سارا پریشر, سارے کا سارا برڈن آپ نے صرف نان کسٹوڈیل فادر کے اوپر فوکس کر دیا کورٹس کا. یہ ظلم ہے. اس ظلم کو اس کی روک تھام ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں.